روح کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تاہم اس کی کار فرمائیوں کے بارے میں متضاد آراء ہو سکتی ہیں۔ روح کیا کر سکتی ہے، کیا کرا سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی، اس پر طویل بحثیں ہوتی رہی ہیں۔ زیر نظر سچی کہانی میں ملک صاحب کا واسطہ ایک روح سے پڑ گیا تھا جس کی نشاندہی پر ایک جرم کا سراغ مل گیا، لیکن وہ روح کیا تھی، خود اس کا سراغ بہت تاخیر سے ملا۔ آئیے سنتے ہیں ملک صفدر حیات صاحب کی ڈائری سے ایک نیو کیس جس کا نام ہے روح نمائی۔ ہمارے ارد گرد پھیلے اچھے برے کرداروں میں سے چند برے کرداروں کی رونمائی۔ ملک صاحب کی ڈائری سے انتہا۔ ایک روز میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے چونک کر اپنے کوارٹر کے داخلی دروازے کو دیکھا اور بستر سے نکل آیا۔ وہ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے رات بہت جلدی ہو جاتی تھی۔ 8-9 بجے یوں محسوس ہوتا جیسا رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہو۔ جب تک میں سرکاری کوارٹر کا صحن عبور کر کے دروازے تک پہنچا، ایک مرتبہ پھر دستک ہو چکی تھی۔ میں یہی سوچتے ہوئے دروازے تک آیا تھا کہ شاید تھانے میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے اور میری ضرورت نے کسی کانسٹیبل کو یہاں آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا تھا، اس لیے میں زیادہ تشویش میں مبتلا نہ ہوا اور آگے بڑھ کر دروازے کی کنڈی گرا دی۔ دروازہ کھلنے پر جس صورت سے میری نگاہ کا سامنا ہوا وہ کوئی کانسٹیبل نہیں تھا۔ اپنے سامنے کھڑے ایک عام سے دراز قامت شخص کو دیکھ کر میرے پیشانی پر بل پڑ گئے اور میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، ہاں بھائی، کون ہو تم اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اس کا چہرہ بے تاثر رہا، تاہم اس نے میرے سوال کا جواب ضرور دیا۔ میں ایک فریادی ہوں تھانے دار صاحب، اور آپ کے پاس اپنی ایک فریاد لے کر آیا ہوں۔ وہ بول رہا تھا لیکن یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے لب خاموش ہوں۔ اس کی حرکات و سکنات میں بھی مکانکی پائی جاتی تھی۔ اس کا انداز مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے تنقیدی نظر سے سرتپا اس کا جائزہ لیا۔ وہ دبلا پتلا اور دراز قامت کا مالک تھا، شکل و صورت واجبی سی، قد لمبا ہونے کے باعث کمر میں ہلکا سا جھکا ہوا گیا تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 30 کے قریب لگایا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں مجھے موت کی سی ٹھنڈک اور سرد مہری نظر آئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کوئی بہت ہی خشک مزاج اور غیر جذباتی شخص تھا۔ جس دوران میں اس کا جائزہ لے رہا تھا وہ خاموش یک ٹک مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے کہا، میں فریادیوں کی فریادیں سننے کے لیے صبح سے شام تک تھانے میں موجود ہوتا ہوں۔ تم کل تھانے آ کر مجھے اپنا مسئلہ بتانا، میں ہر ممکن تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ سے ملنے کے لیے تھانے نہیں آ سکوں گا، وہ سپاٹ آواز میں بولا۔ اگر آپ ابھی میرا مسئلہ سن لیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ میرے جی میں نہ جانے کیا آئی کہ میں نے اسے اپنے کوارٹر کے اندر بلا لیا۔ شاید لاشعوری طور پر مجھے یہ احساس ہوا کہ اس وقت اچھی سردی ہو رہی تھی اور یوں کھلے میں کھڑے ہو کر طویل گفتگو میرے اور اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ میرے کوارٹر کے ایک لوتے کمرے میں بچھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی نشست و برخاست میں بھی مجھے مصنوعی پن کی جھلک دکھائی دی۔ بہرحال میں نے اسے پوچھا، آپ بتاؤ، تمہیں ایسا کون سا مسئلہ درپیش ہے جس نے اس ٹھنڈی ٹھار رات میں تمہیں گھر سے نکل کر یہاں میرے کوارٹر پر پہنچا دیا ہے؟ وہ چند لمحے مجھے سرد نگاہ سے تکتا رہا، پھر بولا، میرا مسئلہ انتہائی نازک اور نجی ہے، میں اس لیے آپ سے تنہائی میں ملنے آیا ہوں۔ کہو، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، مگر اس سے پہلے مجھے بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، تھانے دار صاحب، میرا نام ریحان علی ہے اور میں قصبے کے مین بازار میں چینی کے برتنوں کی ایک دکان چلاتا ہوں۔ میرا گھر بھی ادھر بستی ہی میں ہے، تھانے اور مین بازار کے درمیان۔ ٹھیک ہے، اب تم مجھے اپنا نجی مسئلہ بتاؤ۔ وہ بولا، میں اپنی بیوی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ کیا ہوا ہے تمہاری بیوی کو؟ میں نے پوچھا، کیا وہ بیمار ہے؟ ہاں، آپ اسے بیماری کہہ سکتے ہیں، وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ میری بیوی کو حسن کی بیماری لگ گئی ہے جناب۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھا اور کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جناب، میری بیوی شاہدہ بلا کی حسین اور پرکشش ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ خوبصورتی کی اسی بیماری نے میرا جینا عذاب کر دیا ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کس قدر پریشان ہوں۔ میں ابھی تک اس کا مطمع نظر سمجھ نہیں پایا تھا۔ ریحان، شاہدہ کی خوبصورتی کس طرح تمہارے لیے پریشانیاں پیدا کر رہی ہے؟ میں اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، تھانے دار صاحب،
شاہدہ کی خوبصورتی اور دلکشی اسے بے وفائی پر اکسا رہی ہے، بلکہ وہ مجھ سے بے وفائی کر رہی ہے۔ میں اس سلسلے میں کسی شک و شبے کا شکار نہیں، مجھے پکا یقین ہے کہ وہ نجیب کے ساتھ بہت دور تک تعلقات پیدا کر چکی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو کچھ ثبوت بھی دے سکتا ہوں۔ اب بات کی تہ مجھے دکھائی دینے لگی تھی۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے ریحان سے سوال کیا، یہ نجیب کون ہے؟ نجیب اللہ آستین کا سانپ ہے، ریحان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ریلوے کا ملازم اور میرا دوست ہے، میرے گھر میں اس کا بدریغ آنا جانا ہے، اس نے دوستی کی پاسداری نہیں کی اور میری بیوی سے پینگے بڑھا رہا ہے۔ وہ ایک لمحے کو بالکل ساکت ہو گیا، پھر زہر خند لہجے میں بولا، میں مانتا ہوں کہ ان کے درمیان استوار ہونے والے تعلقات زیادہ قصور شاہدہ کا ہے۔ وہ شاہدہ کی مرضی اور حوصلہ افزائی کے بغیر ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن نجیب کو اس قسم کی گھٹیا حرکت نہیں کرنا چاہیے تھی۔ میں اسے قابل اعتماد دوست سمجھتا تھا، اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا، تو اسے اپنے گھر میں آنے جانے کی میں نے کھلی چھٹی دے رکھی تھی۔ وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گیا۔ میں اس کا مسئلہ پوری طرح سمجھ گیا تھا، اس لیے اس کی موجودہ کیفیت کے پیش نظر میں نے کہا، ریحان جو کچھ تم بتا رہے ہو اگر یہ سب کچھ ویسا ہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ تم بھی برابر کے قصوروار ہو۔ یہ کھیل تماشا تمہاری نظر کے سامنے ہوتا رہا، بلکہ ہو رہا ہے، اور تم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہو۔ ایک لمحے کو میں نے توقف کیا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، کسی دوست پر بھروسہ کرنا اچھی بات ہے، مگر سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر لینا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ جیسے ہی ان دونوں کا معاملہ تمہارے علم میں آیا تھا، تمہیں کسی قسم کی غلط فہمی سے بچنے کے لیے فردن ان سے بات کرنا چاہیے تھی، نہ یہ کہ تم مزے سے بیٹھے ان کا تماشا دیکھ رہے ہو۔ میں مزے سے نہیں بیٹھا رہا جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے پوچھا، پھر تم نے اب تک کیا کیا ہے؟ میں نے سب سے پہلے شاہدہ سے اس سلسلے میں بات کی تھی، اس نے بتایا۔ پھر اس نے تم سے کیا کہا؟ وہ صاف مکر گئی۔ اس کے بعد تم نے نجیب سے پوچھا ہوگا؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، میں نے نجیب سے ابھی تک کوئی بات نہیں کی۔ کیوں؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ سادگی سے بولا، کوئی فائدہ نہیں، جب شاہدہ نے جرم قبول نہیں کیا تو اس کا یار کب تسلیم کر لے گا؟ وہ دونوں ملی بھگت سے معاملہ چلا رہے ہیں۔ مجھے ریحان کی باتیں سن کر غصہ تو بہت آیا، تاہم میں نے اسے کھری کھری سنانے کی بجائے کہا، تم میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ نجیب کو سمجھائیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا سمجھاؤں؟ یہی کہ وہ اس قسم کی گھٹیا حرکت سے باز آ جائے۔ فی الوقت اس کے اطمینان کے لیے میں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، میں اس بدبخت کو سمجھاؤں گا۔ وہ خاموش اور پتھرائی ہوئی نظروں سے مجھے تکتا رہا، پھر بولا، آپ اس کام کا وعدہ کرتے ہیں نا؟ ہاں، میں نے تسلی امیز انداز میں کہا، میں اپنے طور پر تمہارا یہ کام کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ پھر میں نے کچھ سوچتے ہوئے اس سے کہا، ریحان تم کل کسی وقت نجیب کو میرے پاس تھانے بھیجنا، میں اس سے بات کروں گا، ضرورت پڑی تو تھوڑی پھینٹی شینٹی بھی لگا دوں گا۔ یہ تو آپ بہت اچھا کریں گے، وہ جلدی سے بولا، تاہم اس کے انداز میں اضطرار یا جوش نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ اپنے مخصوص رویے کو برقرار رکھتے ہوئے بولا، لیکن ایک مسئلہ ہے تھانے دار صاحب۔ وہ کیا بھئی؟ میں نے سوال کیا۔ نجیب کسی بھی طرح تھانے آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس نے بتایا۔ پھر میں اسے کیسے سمجھاؤں گا؟ میں آپ کو اس کے پتے ٹھکانے کے بارے میں بتا دیتا ہوں، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، آپ خود اس سے رابطہ کر لیں۔ ریحان کی ساری باتیں الجھن میں ڈالنے والی تھی۔ میں نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا، ٹھیک ہے، میں فرصت نکال کر کسی بہانے نجیب کو تھانے بلوا لوں گا، پھر تمہارے مسئلے کے بارے میں سے تفصیلی بات کروں گا۔ اس کے بعد ریحان نے مجھے بتایا کہ نجیب قریبی ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹ کلرک تھا اور ریلوے ہی کے دیے ہوئے ایک کوارٹر میں اس کی رہائش تھی۔ وہ ریلوے کوارٹرز اسٹیشن سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے۔ نجیب کے کوارٹرز کا نمبر بھی اس نے مجھے لکھوا دیا۔ کہنے کو وہ کوارٹر تھے، مگر وہ 3-4 کمروں پر مشتمل چھوٹے چھوٹے بنگلہ نما گھر تھے۔ طرز تعمیر انتہائی پرانا اور انگریزوں کے وقت کا تھا۔ چونکہ ان کی دیکھ بھال اچھی طرح نہیں کی گئی تھی، اس لیے ان کے در و دیوار سے بوسیدگی اور شکستگی ٹپکتی تھی۔ ریحان میرے کوارٹر سے رخصت ہوا تو میں کافی دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس قصبے میں تعینات ہوئے مجھے لگ بھگ 2 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ مذکورہ قصبہ ضلع لائل پور موجودہ فیصل آباد میں واقع تھا، اور اس قصبے میں ایک برانچ لائن ریلوے اسٹیشن بھی تھا۔ اسی اسٹیشن پر نجیب اللہ ٹکٹ گھر میں ٹکٹ فروخت کرنے پر مامور تھا۔ ریحان کے بارے میں سوچتے ہوئے میں اپنے اندر خاصی بے چینی محسوس کرنے لگا۔ اس کا رویہ
عام انسانوں سے بہت مختلف تھا اور شروع سے آخر تک کم و بیش اس نے ایک ہی جیسا انداز اپنائے رکھا تھا۔ میں اس کے اس رویے یا انداز کو کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔ میں نے بستر میں گھسنے کے بعد ریحان کے خیالات کو ذہن سے چھٹکا اور سو گیا۔ دوسرا دن بہت مصروفیت میں گزرا۔ اسی رات جب میں تھانے سے فارغ ہو کر اپنے کوارٹر میں پہنچا تو اچانک بجلی کے کوندے کے مانند ریحان میرے ذہن میں چمکا۔ اس کا دراز سراپا، سنجیدہ اور ٹھہری ہوئی آنکھیں، لب و لہجے میں سختی اور ایک خاص قسم کی سرد مہری۔ ریحان جتنی دیر میرے کوارٹر میں رہا تھا، میں اپنے اندر ایک بے نام سی بے چینی محسوس کرتا رہا تھا۔ ہزار کوشش کے بعد بھی میں اپنی اس وقت کی کیفیت اور احساسات کو پوری طرح سمجھنے سے قاصر رہا۔ تاہم میں نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ روز میں سب سے پہلے نجیب کو تھانے بلا کر اسے باز پرست کرنے والا کام کروں گا۔ پھر میں نے ایسا کیا بھی۔ دوسرے روز میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ASI محمد رفیق میرے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر تک ہمارے درمیان چودھری فرزند علی مرڈر کیس پر بات چیت ہوتی رہی۔ پھر میں نے اس سے کہا، رفیق، یہاں کے ریلوے اسٹیشن پر جو ٹکٹ کلرک ہے اسے تھانے بلوانا ہے۔ کیوں جناب، خیریت تو ہے؟ رفیق نے پوچھا۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، ہاں خیریت ہے، ایک معاملے میں سے پوچھ گچھ کرنا ہے۔ اب ٹھیک ہے، میں اسے بلوا لیتا ہوں، ASI نے کہا اور پھر اس کا نام پوچھنے لگا۔ میں نے اسے ریحان علی سے ملنے والی اطلاع کے مطابق نجیب اللہ کا کام اور اس کے کوارٹر کا پتہ بتا دیا۔ ASI ٹھیک ہے سر کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد نجیب اللہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس وقت ASI محمد رفیق بھی کمرے میں موجود تھا۔ میں چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نظر سے نجیب کو دیکھتا رہا۔ وہ میرے اس انداز سے اپنے اندر بے کیفی محسوس کرنے لگا اور الجھے ہوئے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا، میں ایک نہایت ہی نازک معاملے میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اور تمہیں چند مفید نصیحتیں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ بات کرنے کے دوران میں مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے کسمساتے ہوئے کہا، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف مجرموں ہی کو تھانے بلایا جائے، ASI نے کہا۔ یہاں پر معزز افراد اور شریف شہری بھی آتے ہیں۔ سب کے معاملات اور ان کی آمد کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ میں نے کہا، اگر تم میرے سوالات کے ٹھیک جواب دیے اور خود کو بے قصور ثابت کر دیا تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ تم جس طرح صحیح سلامت یہاں آئے ہو اسی طرح واپس بھی چلے جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے کسی قسم کی غلط بیانی کا سہارا لیا یا مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو پھر میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ دنیا عبرت پکڑے گی۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں مجھے دیکھنے لگا، پھر کمزور سی آواز میں بولا، سر جی یہ تو بتائیں کہ مجھے کس سلسلے میں خود کو بے قصور ثابت کرنا ہوگا؟ ابھی تک تو آپ کی باتوں سے کچھ بھی میرے پلے نہیں پڑا۔ میں نے سنسناتے ہوئے انداز میں کہا، تمہیں شاہدہ کے سلسلے میں خود کو بے قصور ثابت کرنا ہوگا۔ شاہدہ؟ وہ اچھل پڑا، کیوں، کیا ہوا ہے شاہدہ کو؟ میں نے کہا، اگر ابھی تک شاہدہ کو کچھ نہیں ہوا تو سمجھو تمہارے جھوٹ بولنے کے بعد بہت کچھ ہو جائے گا۔ جناب آپ کیوں ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں؟ تم ایسے کام ہی کیوں کرتے ہو کہ تم کو ڈرانے والی باتیں سننا پڑیں؟ میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ ضج ہو کر بولا، سر جی میرا تو دماغ دکھنے لگا ہے، آپ پتہ نہیں کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہیں۔ میں شاہدہ کو کوئی نقصان پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ تم اس سے عشق کرتے ہو۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، وہ تمہاری محبوبہ ہے، کیوں، یہی بات ہے نا؟ وہ پرجوش انداز میں بولا، بالکل یہی بات ہے جناب، میں نے شاہدہ کو ٹوٹ کر چاہا ہے اور زندگی بھر اسے چاہتا رہوں گا۔ اس کے بیان پر مجھے سخت غصہ آیا۔ میں نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے، وہ بھی ایک تھانے دار کے سامنے؟ تم تو بہت دلیر قسم کے مجرم ہو۔ مجرم؟ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا، اور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے شرم کیوں نہیں آتی؟ تو جناب میں نے ایسا کیا کہا ہے جس پر مجھے نادم ہونا پڑے؟ وہ چور تھا مگر سینہ زوری پر آمادہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے غصیلے انداز میں کہا، کیا اپنے دوست کی بیوی سے عشق لڑانا بڑے فخر کا کام ہے جو تمہیں ذرا سی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی؟ دوست کی بیوی؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ ہاں دوست کی بیوی، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تمہارے دوست ریحان علی نے میرے پاس شکایت درج کرائی ہے کہ تم اس کی بیوی شاہدہ کو ورگلانے میں لگے ہوئے ہو۔
وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامتے ہوئے احتجاجی لہجے میں بولا، جناب اس قسم کی باتیں سن کر تو میں پاگل ہو جاؤں گا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، آپ کون سی کہانی سنا رہے ہیں؟ میں ایسی کھیل کی روایات سنا رہا ہوں جو تم اور شاہدہ مل کر کھیل رہے ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیا سچ سننے کا حوصلہ نہیں ہے تم میں جو پاگل ہونے کا اندیشہ ہے؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں میں ایسے تاثرات جھلک رہے تھے جیسے اس کے سامنے کوئی تھانے دار نہ بیٹھا ہو بلکہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہو، جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئی ہوں۔ وہ کسی بھی طور میرے کہے ہوئے الفاظ کو ہضم کرنے پر تیار نظر نہیں آتا تھا۔ خاموش کیوں ہو؟ میں نے اسے جھڑکا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، وہ تامل کرتے ہوئے بولا۔ تھانے دار صاحب، آپ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں انہیں سن کر کوئی بھی نارمل انسان پلک جھپکتے میں پاگل ہو سکتا ہے۔ میں نے تو بڑی مشکل سے خود کو سنبھال رکھا ہے۔ اب میں تھوڑا سا کھٹکا۔ میں نے سنجیدگی سے پوچھا، کیوں بھائی، میں نے ایسی کون سی انوکھی باتیں کہہ دی؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، شاہدہ ریحان علی کی بیوی نہیں بلکہ وہ تو میری بیوی ہے۔ اپنی بیوی سے محبت، عشق اور پیار کرنے میں شرمندگی والی کون سی بات ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اب میرے اچھلنے کی باری تھی۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں جناب، وہ پوری سنجیدگی سے بولا۔ ابھی 1 ماہ پہلے تو ہماری شادی ہوئی ہے۔ مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ میں نے متذبذب لہجے میں کہا، اگر تم نے 1 ماہ پہلے شاہدہ سے شادی کی ہے تو پھر ریحان نے تمہارے خلاف شکایت کیوں کی؟ وہ تو شاہدہ کا شوہر ہونے کا دعوے دار ہے۔ نجیب نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا، آپ سے ریحان کی ملاقات کب ہوئی تھی؟ میں نے بتایا، پرسوں رات کو۔ ناممکن، یہ نہیں ہو سکتا جناب۔ وہ دونوں ہاتھوں کو بڑی تیزی سے انکاری انداز میں ہلانے لگا۔ میں نہیں مان ہی نہیں سکتا جناب۔ کیوں؟ اس میں ایسی ناممکن والی کون سی بات ہے؟ وہ جواب دینے سے پہلے مجھے ایسی نظروں سے دیکھتا رہا جیسے میں نے ریحان کا ذکر کر کے اسے کوئی مذاق کیا ہو۔ جواباً میں بھی اسے کچھ اسی قسم کی نگاہ سے تک رہا تھا۔ شاہدہ کا اس کی بیوی ہونا ابھی تک مجھے بھی ہضم نہیں ہوا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد گمبھیر آواز میں بولا، جناب آپ ایک ذمہ دار پولیس آفیسر ہیں، ہمارے درمیان نہ تو بے تکلفی ہے اور نہ ہی ایسے معاملات کہ آپ مجھے تھانے بلا کر مذاق کا نشانہ بنائیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کی اس تفتیش اور پوچھ گچھ کا مطلب کیا ہے؟ میں نے تم سے کون سا مذاق کیا ہے؟ اس سے بڑا اور کیا مذاق ہوگا کہ پرسوں رات ریحان آپ کے پاس میرے خلاف رپورٹ درج کرانے آیا تھا۔ وہ حفقی امیز سنجیدگی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میرے پاس آنے کے لیے ریحان کے راستے میں ایسی کون سی رکاوٹ ہے جو تم اتنے وثوق سے یہ بات کہہ رہے ہو؟ اس کے رویے سے اب مجھے الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جناب مجھے معلوم ہے آپ اس تھانے میں نئے آئے، اس لیے آپ بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ آپ کو شاید ریحان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ کیا معلومات نہیں ہیں؟ میں چڑھ کر بولا۔ اس نے دھماکہ کر دیا، تھانے دار صاحب، ریحان کا انتقال ہوئے 6 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ واقعی ایک دھماکہ تھا۔ میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ اگر میں نے پرسوں رات خود اپنی آنکھوں سے ریحان کو نہ دیکھا ہوتا تو یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ نجیب کی بات میں صداقت ہوگی۔ جو شخص 6 ماہ پہلے فوت ہو چکا ہو وہ مجھ سے ملاقات کرنے میرے کوارٹر پر نہیں آ سکتا، قطعی نہیں۔ ASI محمد رفیق بھی اس صورت حالات سے خاصا الجھ چکا تھا۔ وہ کافی عرصے سے اس تھانے میں تھا اور قصبے کے تقریباً سب افراد کو وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے کہا، ملک صاحب، اگر یہ اسی ریحان علی کا ذکر ہے جس کی مین بازار میں چینی کے برتنوں کی دکان تھی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ 6 ماہ قبل اس دنیا سے اٹھ چکا ہے۔ ASI نے نجیب اللہ کے بیان کی تصدیق کر دی تو میری الجھن میں 1000 گنا اضافہ ہو گیا۔ میرا ذہن اس وقت بہت تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ اسی دوران میں ایک خیال یہ بھی ذہن میں آیا، ممکن ہے جو شخص ریحان کی حیثیت سے مجھ سے ملا تھا وہ سرے سے ریحان ہی نہ ہو، کوئی دوسرا ہو اور ریحان بن کر مل رہا ہو۔ میں نے اس خدشے کا امکان ظاہر کیا تو نجیب اللہ فوراً بول اٹھا، آپ اس شخص کی وضاحت اور حلیے وغیرہ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اگر وہ ریحان نہیں ہوا تو فوراً پتہ چل جائے گا۔ میں نے نجیب کی فرمائش پوری کر دی۔ وہ دونوں بے یک وقت اچھل پڑے اور ایک زبان ہو کر بولے،